اب لا یقال سے ایک سوال نقل کرتے ہیں، لأننا نقول سے اس کا جواب فرماتے ہیں بھی ہیں، دیکھو یہ جو تم نے وہ کدھر گیا یار، روکن کیا ہاں بولے وہ ضائع نہ کرو، 2-3 دن ابھی وہ کام آئیں گے۔ حمد کثیر یا رب۔ یہ اس طریقے سے کنکریاں رکھی تھی نا، دلیل چلائی کل، یاد ہے متن کی جو دلیل تھی علامہ ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ وسط طرفین کی ملاقات سے مانع ہے یا نہیں، مانع نہ ہونا بھی باطل، سمجھ آئیے، مانع ہونا بھی باطل، مانے نہ ہونا بھی باطل۔ تو فرماتے ہیں یار تم نے جو یہ کہا کہ یہ جو وسط ہے یہ اگر ملاقات سے مانع ہے، مانع نہ ہونا تو تداخل کی وجہ سے باطل ہو گیا، تو اگر یہ وسط والا مانع ہے تو تقسیم لازم آ جائے گی وسط والے کی، کیونکہ اس کی ایک طرف وہ ہے جس طرف سے ملاقات کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اس وسط کا ایک طرف وہ ہے جس سے ملاقات کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس میں تو 2 چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، شے دونہ شے بن گئی، تو اس کی تو وسط والی کی تو تقسیم ہو گئی نا، 2 طرفین ہو گئے نا، نہیں سمجھے ہو؟ تو تقسیم وسط تو تقسیم ہو گیا، وہ 2 باقی میں نے تقسیم کر دیے تھے، وہ اگرچہ متن میں نہیں ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے تو جز لا یتجزا، یہ جو تم نے طریقہ دلیل کا اختیار کیا ہے، اس سے تو جز لا یتجزا کی تقسیم لازم نہیں آتی ہے۔ دیکھو تمہاری دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو وسط ہے اس کے 2 طرفین ہیں، کیا چیزیں؟ ایک طرف سے ملاقات کر رہا ہے اس کے ساتھ، دوسری طرف سے اس کے ساتھ، یہ ہوا نا، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو وسط والا جز ہے اس کے 2 طرفین ہے، میاں طرف الشیء خارج عن الشیء، حکمت کا قانون ہے کہ طرف الشیء خارج عن الشیء۔ دیکھو میاں
کی طرف کیا چیز ہے؟ نقطہ. تو کیا نقطہ خط کی جز ہے؟ خارج ہے. نقطہ یہ خط ہے نا، یہ باریکی ہے آ رہا یہ، تو ادھر ایک خط منتہی ہو گیا نا ادھر، تو یہ نقطہ ہے. جز غیر منقسم یہ، تو کیا یہ نقطہ جو ہے یہ خط کی جز ہے؟ خط سے خارج ہے. تو خط کی طرف کیا چیز ہے؟ نقطہ. تو نقطہ خط سے خارج ہوتا ہے. سطح کی طرف کیا چیز ہے؟ خط. یہ سطح ہے نا، اس کی طرف کیا چیز ہے؟ یہ خط. تو کیا یہ خط سطح کی جز ہے؟ یہ اس سے خارج ہے. جسم کی طرف کیا چیز ہے؟ سطح. یہ جسم ہے نا، یہ موبائل پورا کیا ہے؟ جسم. تو اس کی اوپر والی سطح یہ اس کی طرف ہے. یہ ڈیسک، یہ لکڑی، یہ جسم ہے نا، تو اوپر والی یہ سطح یہ جس سے میرا ہاتھ ٹچ کر رہا ہے یہ اس کی طرف ہے. تو جسم کی طرف کیا چیز ہے؟ سطح. تو کیا سطح جسم کی جز ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے طرف الشیء خارج عن الشیء. تو تم نے وسط میں کہا کہ وسط کی تقسیم ہو گئی. تقسیم کدھر ہو گئی ہے؟ وسط کی تقسیم نہیں ہوئی ہے. وسط میں آپ نے دو طرف نکال دیے. تو طرف تو جز لا یتجزا کے دو طرف ہو گئے اور دونوں طرف خارج ہیں جز لا یتجزا سے. تو جز لا یتجزا تو اپنی جگہ پر، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ تو اپنی جگہ پر غیر منقسم موجود ہے. اس کی تقسیم ہو گئی. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ ساری دلیل تم نے محنت کر لی ہے ایسے فضول. اس سے تو جز لا یتجزا کی تقسیم نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ کرو گے تو کیا ہوا؟ جز لا یتجزا میں دو طرف لازم آ گئے. تو آ گئے تو کیا ہوا؟ طرف یہ تو خارج عن الشیء. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جز لا یتجزا کے لیے تم نے دو طرف ثابت کر دی. تو طرف ثابت کرنے سے تو شے کے اطراف ثابت کرنے سے تو شے کی تقسیم نہیں ہوتی. میاں سمجھے ہو؟ لہذا یہ تمہاری دلیل جو تم نے نقل کی ہے نا، اس سے جز لا یتجزا کی تجزی نہیں ہوتی. تجزی ثابت ہو نہیں ہوئی. اعتراض کو سمجھے ہو؟ اے شیوخ ترجمہ کرو. لا یقال، سوال میں یوں نہ کہا جائے کہ ھذا یستلزم لأن یکون لہ نہایتان. یہ جو تقریر تم نے کی دلیل کی، یہ تو مستلزم ہے اس کو کہ جز لا یتجزا کی تم نے دو نہایتیں نکالی ہیں. نہایتیں یعنی طرف. اس دلیل سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اس کے دو طرف نکلائے، دو نہایتیں. ایک نہایت یہ ہے اس کی اور ایک نہایت یہ ہے. تو دو طرفین نکالی تم نے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ فِي ذَاتِهِ نِہَایَتَانِ. اور جائز ہے کہ ایک شے جو واحد ہو، غیر منقسم ہو، فی ذاتہ ذات کے درجے میں وہ منقسم نہ ہو. شے واحد ہو، ذات کے درجے میں منقسم نہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک چیز کے لیے نہایتان، دو نہایتیں ہوں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دو سے زیادہ بھی ہوں. جیسے دیکھو ایک جسم مکعب شکل میں ہے. مکعب جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ اقلیدس پڑھو گے تو پتہ لگ جائے گا پھر بھائی نصیب میں بھی. شکل مکعب جس میں
6 سطحیں ہوں. ایسا بالکل گولائی میں بھی نہیں ہے، کروی شکل بھی نہیں ہے. ایک سطح، دوسری سطح، تیسری سطح، چوتھی سطح، پانچویں سطح، چھٹی سطح. سمجھا گئی ہے؟ چھ رخی شکل، 6 رخی. نہیں سمجھے ہو؟ یہ طرف بھی سطح ہے، یہ بھی سطح، یہ بھی سطح، یہ بھی سطح، یہ بھی سطح. یہ بازار میں بعض چیزیں ملتی ہیں وہ پلاسٹک کی اور شیشے کی بھی، کہ وہ مکعب شکل کی ہوتی ہے. ہاں لوگ، ہاں گول ہوتا ہے لیکن وہ گولائی ایسی نہیں ہوتی جیسے کروی شکل کی ہے، وہ نہیں ہے. ہاں 6 سطح ہوتی ہیں. ویسے لوگ گھر میں رکھنے کے لیے وہ جیسے وہ لوگ آج کل کھلونے رکھتے ہیں نا، ہاں ہاں وہ گھر میں زینت کے لیے وہ رکھتے ہیں لوگ. بازار میں ملتی ہے ایسی مکعب شکل کی. اب دیکھو میاں، وہ مکعب جو ہے وہ جسم ہے، جسم، لیکن اس کی سطح کتنی ہے؟ اطراف، ہر طرف ہے نا، تو اس کی 6 طرف، لیکن 6 کے 6 اس جسم سے خارج ہے. سمجھا گئی ہے؟ یا مربع جسم لے لو، ایسا جسم، ایسا پتھر ہے جیسے یہ بھی نہیں ہے، لیکن چلو سمجھو اس کو. ایک سطح اس کی یہ ہے، ایک سطح یہ ہے، ایک سطح یہ ہے، ایک سطح یہ ہے. ادھر ملاقات سمجھو، یہ 6 نہ بناؤ ورنہ 6 بنتی ہے وہ. سمجھا گئی ہے؟ تو مربع شکل کی بھی جسم ہو سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو اس کی کتنی سطح ہوتی ہیں؟ 4 سطح ہوتی ہیں. مخمس بھی ہوتا ہے، شکل مخمس، اس کی 5 سطح ہوتی ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک جسم کے کئی سطوح بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک جسم کے لیے وہ سطوح کیا ہے؟ اطراف ہے. تو طرف اسے، تو ایسا تو نہیں ہے میاں کہ جسم کے 6 سطح ہو گئی ہیں تو آپ کہتے ہیں جسم کے 6 قسمیں ہو گئی ہیں، تقسیم ہو گئی ہے. سطوح خارج عن الشیء، خارج عن الجسم. لہذا یہ جو تم نے محنت کی اتنی نا، یہ دلیل ذکر کیا، یہ ہدایت الحکمت کے ورقے کالے کر دیے، تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی تقسیم لازم نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ یہ سوال ہے. لا يقال هذا يستلزم لأن يكون له نهايتان. یہ دلیل جو ہے، هذا یہ دلیل، یہ تو مستلزم ہے اس کو کہ اس جز لا يتجزا کی 2 نہایتیں ہو گئی، 2 طرف ہو گئے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ فِي ذَاتِهِ نہایتان. اور یہ جائز ہے کہ کسی ایک شے کے لیے جو غیر منقسم ہو اس کی 2 طرفیں ہوں، یہ تو جائز ہے. کئی سطوح بھی ہو سکتی ہے اور یہ جائز ہیں، لیکن طرف الشیء خارج عن الشیء. اس لیے میاں دیکھو کہ ہما عرضان حالان فیہ،
کہ طرف شے ذی طرف کے لیے عرض ہوتا ہے اور وہ عرض محل میں حلول کرتا ہے، محل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو اے میاں اس وسط کے دو طرف ہو گئے، تو ہر طرف شے کی طرف کیا ہے؟ شے کا عرض، جز تو نہیں ہے، عرض ہے اس کا، اس کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، سمجھ میں آئیے، اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ طرف بھی اس جز لا یتجزا کے ساتھ قائم ہے، یہ دوسری طرف بھی جز لا یتجزا کے ساتھ قائم ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تو عرض میں تعدد لازم آ گیا، جو عرض قائم ہے اپنے معروض کے ساتھ یعنی طرف میں، سمجھ میں آ گئی ہے، تو جز لا یتجزا میں تقسیم ہو گئی ہے، وہ تو شے دونا شے لازم آ گئی کس میں؟ طرف میں، اس کی دو طرفیں نکل آئی، سمجھے وہ بات؟ یہ سوال ہوگا، لِأَنَّا نقول سے اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے میاں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دلیل سے تو دو طرفین ثابت ہو گئے، جز لا یتجزا کے دو طرفین ثابت ہو گئے، لیکن میاں ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے یار، اس سے بھی کام لے لیں گے ہم جز لا یتجزا کی تقسیم کا، سمجھا گئی ہے کہ جب دو طرف ہو گئے اس جز لا یتجزا کے، تو پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف قائم ہیں یعنی حلول کرتے ہیں یعنی قائم ہیں ایک محل کے ساتھ۔ ایک محل کا کیا معنی؟ کہ اشارہ حسیہ میں ایک ہو، دونوں طرف ایک محل کے ساتھ قائم ہیں، ایک کا کیا مطلب؟ کہ اشارہ حسیہ میں ایک ہو، یا دو محلین کے ساتھ قائم ہیں جو اشارہ حسیہ میں دو ہو، اس کی طرف الگ اشارہ ہو، اس کی طرف الگ اشارہ ہو، دو صورتیں ہیں۔ یہ دونوں طرفین جو ثابت ہو گئی ہیں، یا یہ قائم ہوں گے کس کے ساتھ؟ ایک محل، ایک کا کیا مطلب؟ کہ اشارہ حسیہ میں ایک، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر ایسا ہے یہ تو باطل اس لیے ہے اے میاں کہ لازم آ جائے گا تلاقی طرفین، کہ جب دو طرفین ایک محل کے ساتھ قائم ہیں، ایسا ایک کہ اشارہ حسیہ میں ایک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ دونوں طرفین آپس میں ملاقی ہیں، نہیں سمجھو؟ جب دونوں طرفین ایک محل کے ساتھ قائم ہیں، کیا مطلب؟ اشارہ حسیہ میں ایک ہے، یعنی تو ایک کی طرف اشارہ کرو تو دوسرے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ دونوں طرفین میں ملاقات ہے۔ تو میاں یہ تو پھر ایک طرف بن گیا، دو تو نہیں بنے، ایک نہیں بنا، دو بن گئے، وہ تو طرف واحد ہو گیا یار، جب دونوں طرفین
میں ملاقات ہو گئی اور اشارہ حصیہ ایک کی طرف کرو دوسری کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ ایک ہو گیا کہ دو ہو گئے؟ تو تم نے فرض کیا تھا کہ یہ دو طرف ہے، تو لازم تو باطل تو فل ملزوم. لہذا ایک محل میں دونوں طرفین حال نہیں، دونوں طرفین کا محل ایک نہیں ہوگا. اشارہ حصیہ میں اگر ایک ہو تو پھر طرفین میں بھی تلاقی لازم آ جائے، طرفین میں بھی اتحاد لازم آ جائے کہ ایک طرف کی طرف اشارہ کرو تو دوسرے کی طرف وہی اشارہ ہوگا، تو پھر دو طرف نہ ہوئے میں وہ تو لازم آ گیا کہ ایک طرف، حالانکہ مفروضہ یہ ہے کہ طرفین دو ہیں. تو ایک محل میں دونوں طرفین کا حلول تو نہیں ہو سکتا، لہذا ہر طرف کا محل جدا ہوگا. یہ جو طرف ہے جز لا یتجزا کا، اس جز لا یتجزا کے ساتھ قائم ہے نا، قائم ہے، اس میں حلول کرتا ہے. تو یہ جز لا یتجزا کے اس حصے میں حلول کرے گا جس حصے میں یہ دوسری طرف حلول نہیں کر رہا. طرفین دو ہو گئے نا تو محلین بھی دو چاہیے. تو جز لا یتجزا میں دو حصے بن گئے، ایک محل بنتا ہے ایک طرف کے لیے، دوسرا حصہ محل بنتا ہے دوسرے طرف کے لیے. تو جز لا یتجزا کے دو ٹکڑے ہوئے کہ نہیں، دو حصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں سمجھے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سے بھی کام لے لیں گے. چلو اطراف مان لو دو، ٹھیک ہے، ہم ثابت کر دیں گے کہ اسی سے جز لا یتجزا باطل ہو، کہ جز لا یتجزا کے یہ طرفین تو حلول کرتے ہیں کس میں؟ جز لا یتجزا میں. تو اس کے اطراف ہیں نا، قائم ہے اس کے ساتھ. تو اگر تم کہتے ہو کہ دونوں طرفین کا محل ایک ہے اشارہ حصیہ میں، تو یہ تو بات غلط ہے، اس لیے کہ پھر تو طرفین کی بھی تلاقی لازم آ جائے گی اور طرفین میں بھی اتحاد بالاشارہ ہو جائے گا، تو یہ لازم تو باطل ہے. لہذا ہر طرف کا محل جدا ہوگا. جز لا یتجزا کا وہ حصہ جو اس طرف کے لیے محل بنتا ہے وہ الگ ہوگا بنسبت اس حصے کے جو اس طرف کے لیے محل بنتا ہے. تو جز لا یتجزا کے دو ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، دو حصے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو تم نے فرض کیا تھا کہ یہ لا یتجزا ہے، تو لازم کیا آیا؟ تجزی. نہیں سمجھے ہو؟ شیوخ ترجمہ کرو. لأننا نقول، یہ لا یقال کہ لأننا نقول ان كانت النہایتان حالتین فی محل واحد بحسب الاشارۃ. اگر وہ دو نہایتین، دو طرفین حلول کر رہے ہوں ایک محل میں، ایک محل کون سا؟ اشارہ حصیہ کے اعتبار سے ایک ہو، یہ اگر ایسا ہے ایک محل میں حلول کرتے ہیں دونوں، تو فتکون الاشارۃ الی احداہما عین الاشارۃ الی الاخری. تو پھر تو ایک طرف کی طرف اشارہ جو ہے وہ عین اشارہ ہو جائے گا دوسری طرف کی طرف. تو فیلزم طلاق الطرفین، تو لازم آ جائے گا کہ دونوں طرفین کیا ہیں؟ دونوں میں طلاقی ہے، وہ تو سے نہیں ہے، تی سے ہے. دونوں میں طلاقی ہے. سمجھائیے، تی والی طلاقی، توئی والی نہیں. وَإِنْ كَانَتَا حَالَّتَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ، اور اگر دونوں طرفین نہایتین حلول کر رہے ہیں دو محل میں. کیسے دو محل؟ متمایزین بحسب الاشارۃ، کہ اشارہ حصیہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، ممتاز ہیں، ایسے دو محلوں میں. تو فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ، تو جز لا یتجزا کا انقسام لازم آ گیا.
کہ جز لا یتجزا کے دو حصے ہو گئے. ولو وہمن، اگرچہ تقسیم وہمی ہو، اگرچہ، کیونکہ خارج میں تو اس کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے نا، وہ ہم نے دو ٹکڑے اس کے اندر جزیے تقسیم وہمی میں اس کے اقسام جزیات ہوتی ہیں نا، یاد ہے؟ ایک حصہ جز لا یتجزا کا یہ ہوا جو اس طرف کے لیے محل ہے، ہاں، ایک حصہ یہ ہوا جو اس طرف کے لیے محل ہے. تو تقسیم میں اقسام جزیے نکل آئے کہ نہیں آ رہے؟ تعین یہ سمجھ آ گئی ہے. تو تقسیم وہمی ہو گئی ہے کس کی؟ وہ جو تم نے فرض کیا تھا کہ یہ تو لا یتجزا، اس نے تو تقسیم وہمی قبول کر لی. تو تم نے تو کہا تھا کہ یہ نہ تقسیم فرضی قبول کرتا ہے، نہ وہمی قبول کرتا ہے، نہ قطعی نہ کسری، کسی کو تقسیم نہیں قبول کرتا. وہ تو ہو گئی ہے. سمجھائیے. فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ وَلَوْ وَهْمًا إِذْ يُمْكِنُ حِينَئِذٍ أَنْ يُتَوَهَّمَ فِيهِ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ، کیونکہ اس وقت تو یہ بات ممکن ہو گئی ہے. دوسری جز لا یتجزا میں شے دون شے وہم کیا جائے، تقسیم وہمی کے اعتبار سے اس میں شے دون شے بنا دیا کما یشہد بہ البداہۃ، جیسے بداہت عقلیہ اس کے اوپر گواہ. اب آپ نے دیکھ لیا، معقول کو محسوس بنا دیا، اس لیے کما یشہد بالبداہت کہتے ہیں.